السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان حد سے زیادہ شکی مزاج ہو جائے تو پھر اس کے گھر کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتا ہے اور پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ سامیہ اور اشر بس یہ دو بہن بھائی تھے جن کی پرورش دینی احکامات اور خاندانی شرافت و روایات کے مطابق ہوئی تھی۔ کبھی اس نے عام لڑکیوں کی طرح مستقبل کے حوالے سے اونچے اونچے سپنے نہیں دیکھے تھے۔ خوبصورت ہونے کے باوجود کسی خیالی شہزادے کو اپنے خوابوں میں نہیں بسایا تھا۔ اس نے اپنا پیار، محبت، خلوص اپنے ہونے والے شوہر کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا تھا اور اس امانت میں کبھی خیانت نہ کی۔ یہی بات تھی کہ جب اس کے BA کرنے کے فوراً بعد اماں نے اشر کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کی تو ساتھ ہی اس کی شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، کیونکہ اس کے لیے بہرام کا معقول رشتہ آ گیا تھا۔ شریف لڑکا تھا، اچھا کماتا تھا، سو جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ سامیہ بہت خوش تھی۔ بہرام بہت سنجیدہ اور جاذب نظر لڑکا تھا۔ وہ دل میں بے شمار سپنے سجا کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، اس کا خیال کرتا اور عزت دیتا تھا۔ شروع کے دن کافی اچھے گزرے۔ بہرام اکثر اس کو میکے لے جاتا تھا۔ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے میکے کی پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ذاکر صاحب، ان کی بیوی عطیہ بیگم اور ایک بیٹا سالک۔ ذاکر صاحب معقول جاب کرتے تھے اور مالی لحاظ سے بھی اچھے تھے، لیکن اللہ پاک کی جانے کیا مصلحت تھی کہ ایک ہی بیٹا تھا جو تقریباً اشر کی عمر کا تھا مگر ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں تھا۔ عموماً وہ کئی دن نارمل رہتا، ہر بات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا اور کبھی عجیب و غریب بچکانہ حرکتیں کرنے لگتا جیسے اب نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے مریض شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے بھلا کون مکھی نگل سکتا ہے۔ سالک کبھی کبھار سامیہ کے گھر بھی آ جاتا اور تمام گھر والوں سے بہت اچھی طرح باتیں کرتا، کیرم کھیلتا، لوڈو کھیلتا۔ دردانہ بیگم بالکل اشر کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سامیہ نے محسوس کیا کہ بہرام کچھ شکی مزاج ہے۔ وہ کسی وقت کوئی ایسی بات کر جاتا اور سامیہ محتاط ہو جاتی تاکہ اس کو پھر شکایت نہ ہو۔ اس عرصے میں ان کی زندگی میں ریدا آ گئی۔ بیٹی کو پا کر سب خوش تھے۔ ابھی ریدا 1 سال کی تھی کہ بہرام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فوتگی کے بعد اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ روک ٹوک، بے جا پابندیاں، اکیلے باہر آنے جانے پر پابندی۔ کبھی آفس سے آ کر ایک دم پوچھتا، کوئی آیا تھا کیا؟ نہیں تو کیوں؟ سامیہ حیرانی سے پوچھتی، مجھے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، جیسے کوئی آدمی آیا ہو۔ بہرام سنجیدگی سے کہتا، لیکن انداز شاکی ہی ہوتا، ارے اپنے ہاں کون سگریٹ پیتا ہے؟ نہ ابو، نہ بھائی اور نہ ہی آپ، پھر آپ کو کہاں سے بو آ گئی؟ وہ ہنس کر کہتی، لیکن بہرام کا انداز سے خطرے کی علامت محسوس ہوتا۔ کبھی کہتا، میں سبزی تو لے کر نہیں آیا تھا، پھر یہ آلو کہاں سے آ گئے؟ کیا کسی سے سبزی منگوائی ہے؟ وہی شکی لہجہ، ارے نہیں بھائی، ہم کل اماں کے پاس گئے تھے نا تو اماں نے 2-3 سبزیاں دے دی تھی، گھر کی ہی اگی ہوئی ہیں اماں کے، وہ تسلی دیتی۔ بہرام، آپ ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا اندیشہ ہے؟ ہر ایک دن ہمت کر کے سامیہ نے پوچھ ہی لیا، دیکھو سامیہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اماں تھی تو اطمینان تھا، لیکن اب دن بھر تم اکیلی ہوتی ہو، زمانہ بہت خراب ہے، آج کل بڑے واقعات ہو رہے ہیں، تم خوبصورت ہو، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور تم بھی تو انسان ہو، تم بھی بہک سکتی ہو۔ لا حول ولا قوت کرتے ہیں آپ بھی بہرام، کیا فضول باتیں سوچتے ہیں؟ مجھے آپ سے محبت نہیں، عشق ہے۔ مجھے اپنی عزت اور آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور جہاں محبت ہو وہاں اعتماد اور بھروسہ پہلی شرط ہے، تبھی زندگی پرسکون رہتی ہے۔ اپنے ذہن سے ایسے بے تکے خیالات نکال دیں۔ سامیہ کا غصہ تو بہت آیا تھا کہ کس قدر بے تکی اور فضول بات کر رہا تھا۔ ریدا کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، بہرام آفس میں بیزی تھا۔ سامیہ نے اس کو کال کر کے ریدا کی طبیعت کا بتایا، میرا آنا تو ممکن نہیں، میں بہت مصروف ہوں، تم برف کی پٹیاں رکھو۔ بہرام نے پریشان ہو کر مشورہ دیا، پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی کر رہی ہوں، 1 پوائنٹ بھی بخار کم نہیں ہوا۔ میں رکشہ کر کے اماں کے پاس چلی جاتی ہوں، وہاں سے بابی کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاؤں گی،
सामिया ने कहा। ओके, एहतियात से जाना और अच्छी तरह नकाब लगा कर। सामिया पहले ही परेशान थी, ऊपर से बहराम की हिदायत सुनकर इसका दिमाग घूम गया। तभी ही बिना जवाब दिए इसने कॉल काट दी। भला ये क्या बात हुई? आखिर इस शख्स का मतलब क्या है? आज हकीकत में इसको बहराम पर गुस्सा आया था। बच्ची बुहार में तप रही थी और बाप को इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे। शाम 4 बजे तक रिदा का बुहार उतर गया था। बहराम को आज दफ्तर से देर से आना था। सामिया ने कह दिया था कि वो अशर के साथ घर आ जाएगी, जिस पर बहराम मुतमिन था। रिदा का बुहार उतरा तो वो उठ के बैठी। दुर्दाना बेगम इसको ब्रेड खिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं खा रही थी। तभी सालक आ गया। अरे वाह, रिदा गुड़िया आई है। रिदा को देखकर वो खुश हो गया। रिदा भी इसे देखकर मुस्कुराई। इसको मुस्कुराता देखकर सब खुश हो गए। लेकिन आपकी रिदा गुड़िया कुछ नहीं खा रही, सामिया ने कहा। गुड़िया, हम गुड फ्रेंड्स हैं। आप फ्रेंड के हाथ से तो खाओगी ना, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा। सालक ने स्लाइस सामिया के हाथ से लेकर रिदा की तरफ बढ़ाया तो इसने मुंह खोलकर खा लिया। अरे वाह, सालक अंकल तो गुड़िया के अच्छे वाले फ्रेंड हैं। गुड़िया इनसे खा लेगी, सामिया ने मुस्कुराकर कहा। तो और क्या, रिदा मुझसे खाएगी, फिर हम लोग लॉन में खेलेंगे और चॉकलेट भी खाएंगे, सालक ने भरपूर हंसी के साथ कहा। इसी वक्त दुर्दाना बेगम असर की नमाज के लिए उठ गई। सेहन में बिछे तख्त पर सामिया और सालक रिदा के साथ बैठे थे और रिदा के खुशगवार मूड पर हंस रहे थे। ऐन इसी वक्त बाहर का दरवाजा खुला और बहराम अंदर दाखिल हुआ। इसकी पहली नजर ही सामिया और सालक के मुस्कुराते चेहरों पर पड़ी और इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसे सामिया के इस तरह किसी गैर मर्द के साथ बैठना और मुस्कुराना बहुत बुरा लगा था। सामिया, इसने गुस्से से आवाज दी। अरे आप कब आए? वहाँ क्यों खड़े हैं? सामिया चूंकी और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे आए हुए। तुम खुशगपियों में इस कदर मसरूफ थी कि ना तुम्हें दरवाजा लॉक करने की आवाज आई और ना मेरे आने की खबर हुई। भला ऐसा कौन सा लतीफा था जिस पर कह के लगाए जा रहे थे? वो होनहार नजरों से सामिया और सालक को देखते हुए जहरीले लहजे में बोला। इसके अंदाज पर सामिया तो बुरी तरह घबरा गई और सालक बिल्कुल चुप होकर बहराम को देखता रहा। फिर इसके जारहाना अंदाज पर डर सा गया और उठकर अपने घर की तरफ चला गया। नहीं बहराम, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह से रिदा निडाल थी, अभी कुछ तबीयत बहाल हुई है इसकी। अब सालक के हाथ से स्लाइस खा रही है। सुबह से अब जाकर तो मुस्कुराई है, तो हम भी इसको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। सामिया ने शर्मिंदा होते हुए सफाई पेश की। बहुत अच्छा अंदाज है बहलाने का, वो भी किसी गैर महरम के साथ। तुम तो सुबह इस कदर वावेला मचा रही थी जैसे रिदा की हालत बहुत खराब हो और तुम बहुत परेशान हो। मुझे परेशान करके बहाने से यहाँ आकर ये गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। मैं अपना काम छोड़कर परेशान होकर बात से लड़ झगड़ कर आया कि रिदा न जाने किस हाल में होगी, मगर यहाँ तो सीन ही कुछ और है। बहराम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अम्मा नमाज के लिए अंदर गई हैं, भाभी चाय बनाने गई हैं। सालक तो अभी आया था, इससे रिदा बहल जाती है। वो हमदर्द और सीधा सा लड़का है, इसका बच्चों जैसा बिहेवियर है। बस सालक नामा बंद करो और फजूल जवाब पेश करने की ज़रूरत नहीं। अब समझ आई कि हर हफ्ते तुम्हारा यहाँ हाजिरी लगाना क्यों ज़रूरी है। जानती हो ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं। बहराम का लहजा बदस्तूर काठदार था। इसी वक्त दुर्दाना बेगम भी आई। बहराम ने इनको सलाम किया। वो अभी तक खड़ा हुआ था। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, उन्होंने शफीक लहजे में कहा। नहीं आंटी, मैं जल्दी में हूँ, उठो सामिया घर चलो, बहराम ने रूखे लहजे में कहा तो वो फौरन ही खड़ी हो गई। अरे सामिया, अपने भाई के आने तक रुक जाती, बहराम खाना खाकर चले जाते तुम लोग, भाभी ने इसको तैयार देखकर कहा। शुक्रिया भाभी, पेट भर चुका है मेरा। बहराम ने पहला जुमला जोर से और दूसरा तीखे अंदाज में सामिया के कान में अदा किया। इसने तासुब से इस अजीब शख्स की जानब देखा, फिर नजरें झुकाकर कदम आगे बढ़ा दिए। बहराम, आप एक बेबुनियाद और झूठी सी बात को वहाँ बढ़ा रहे हैं। आप कैसे आदमी हैं? मुझ पर जरा सा भी एतमाद नहीं आपको। सामिया को रोना आ रहा था। तभी घर आकर वो गिला कर बैठी। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो पूरे हक से बोला। इस बात से मैंने कब इनकार किया है? जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी जिंदगी में भी आप ही आप हैं, लेकिन सिर्फ मियाँ बीवी का आपस में ही ताल्लुक नहीं होता, और रिश्ते ताल्लुकात होते हैं, वो भी निभाने पड़ते हैं। सामिया ने नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। हाँ, तो मैंने रिश्तेदारियां ख़त्म करने को कब कहा?
کب تمہیں ماں بائی سے ملنے سے روکا ہے؟ مگر غیروں سے بات کرنا مجھے قطعی ناپسند ہے۔ بہرام جذباتی ہو رہا تھا۔ سامیہ نے سر تھام لیا اور فی الحال خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کچھ دن نارمل گزرے مگر زندگی میں بے شمار بکھیڑے تھے۔ گھر کے 20 کام ہوتے۔ بہرام کی ہدایت کی وجہ سے وہ محلے میں بھی کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو اسے سخت جھنجھلاہٹ ہوتی جب چھوٹے سے کام یا معمولی کی ضرورت کی کسی چیز کے لیے اسے صبح سے شام تک انتظار کرنا پڑتا۔ اسے سخت کوفت ہوتی۔ اس نے میکے جانا بھی کم کر دیا تھا۔ ایسے میں کبھی اماں اور بھابھی آ جاتی تو دل بہل جاتا۔ زندگی اسی طرح نرم گرم انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایسا طوفان جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ محبت، ریاضت، صبر، برداشت سب رائے گاں ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ حسب معمول آج بہرام گھر پر تھا۔ چھٹی والے دن وہ دیر سے سو کر اٹھتا تھا۔ سامیہ کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ 2 سالہ ردا جو اب پٹر پٹر باتیں کرتی تھی وہ بھی جاگ گئی تھی۔ سامیہ اس کو لے کر روم سے باہر برآمدے میں آ گئی اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تاکہ بہرام کی نیند خراب نہ ہو۔ فیڈر بنا کر ردا کو تھما کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ واش روم سے واپس آئی تو موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نمبر دے کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ ضرور کیوں نہیں، آپ کے لیے تو ہر وقت حاضر ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں۔ صبح اچھی نیوز دی آپ نے۔ لو یو سو مچ، سامیہ نے کھلکھلا کر کہا۔ اس کا موڈ انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا، جیسے اچانک کوئی بڑی خوشی ملی ہو۔ کال بند کر کے وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چل دی تاکہ بہرام کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لے اور پھر اس کو خوشخبری بھی سنائے کہ بھائی کی کال آئی تھی۔ بھائی نے نئی گاڑی لے لی ہے اور اگلے اتوار کو سب کو پکنک پر لے جا رہے ہیں۔ وہاں سامیہ اور بہرام کی شادی کی سالگرہ بھی منائیں گے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ بہرام جاگ گیا تھا اور روم سے باہر آتے ہوئے سامیہ کی ہنسی اور خوشگوار لہجے پر ٹھٹک کر وہیں ٹھہر کر ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے سامیہ کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کچن میں ہی تھی کہ بہرام خاموشی سے اس کا موبائل لے کر کمرے میں آ گیا۔ انکمنگ کال پر جا کر دیکھا تو کوئی نیا نمبر تھا۔ بغیر کسی نام کے ایسا کون سا ہو سکتا تھا جس سے اتنی بے تکلفی اور پیار سے بات ہو رہی تھی۔ لو یو بولا جا رہا تھا۔ بات معیوب تھی لیکن اس نے اس نمبر پر کال بیک کی۔ ہیلو سامیہ۔ دوسری جانب گمگیر مردانہ آواز سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کال بند کر کے موبائل زور سے دیوار پر دے مارا اور اتنی زور سے چلایا کہ سامیہ گھبرا کے بھاگی چلی آئی۔ بہرام کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ چہرے پر غضب کا جلال اور وحشت تھی۔ اپنے موبائل کے ٹکڑے دے کر سامیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ بہرام، یہ صبح آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ وہ سخت حیران تھی۔ بے غیرت عورت اتنی معصوم مت بن۔ کیا گل کھلا رہی ہے؟ مجھے کمرے میں بند کر کے میری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ مجھ سے چھپ کر کس سے بات ہو رہی تھی؟ اتنی خوش تھی اور لو یو کہہ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ بہرام، آپ تسلی سے میری بات سنیں۔ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے گھٹیا الزامات لگانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں کس سے بات کر۔ بکواس بند کر۔ مجھے ضرورت نہیں صفائی لینے کی۔ جو دیکھا جو سنا اور پھر خود تصدیق بھی کر لی۔ وہ عورت ہی بری ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی مرضی کے خلاف جائے۔ مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غضبناک ہو کر چلایا۔ ردا سہم کر رونے لگی جبکہ سامیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ کیسا انسان تھا، کتنی محدود سوچ تھی اس کی، اتنا جاہلانہ انداز تھا۔ بھلا ایسے بھی زندگی گزرتی ہے؟ بہرام، آپ زیادتی تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں لیکن اب آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نفسیاتی ہو چکے ہیں۔ ہر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور آپ وہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی پر ایسے گھٹیا الزامات لگاتے ہوئے؟ بس اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ 3 لفظ کہہ کر تیرا کام تمام کر سکتا ہوں۔ وہ شدید غضبناک ہو کر بولا۔ بہرام ہوش کے نہ ہلنے۔ ایک بیٹی ہے ہماری، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سامیہ کانپ گئی۔ یہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم ایک بیٹی کی ماں ہو۔ وہ گھرایا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ غلط اور بے بنیاد گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ بکواس بند کرو۔ میں گھٹیا ہوں اور تم بڑی پاک باز جو میکے جا کر غیر لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہو۔
میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی ہو۔ بہرام، میرے صبر برداشت کا اب اور امتحان مت لیں۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں بھی اپنی برداشت کھو بیٹھوں گی۔ آپ اس قدر گر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرام کو شاید سامیہ کی مصلحت والی فطرت سے اتنے سخت لہجے اور الفاظ کی امید نہ تھی۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ سامیہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ گھٹیا انسان، تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا مجھ پر؟ وہ آگے بڑھی لیکن بہرام نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی۔ جاہل انسان، چھوڑو مجھے، میں ایسی عورت کو رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جا، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے سامیہ کو زور سے دھکا دے کر نیچے کی جانب پھینکا۔ سامیہ کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ اتنا بڑا فیصلہ؟ ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ سامیہ کو لگا کہ اس کے وجود میں انگارے بھر گئے ہوں۔ اس کے ماتھے پر داغ لگ چکا تھا، رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ دھاڑا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تم ایک نفسیاتی انسان ہو، تمہیں رشتوں کے تقدس کا احساس نہیں۔ تم نے میاں بیوی کے پاک رشتے کو اپنی غلط سوچ کی کسوٹی پر پرکھا ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے رشتہ قائم رکھنے کی امید رکھی جائے، کیونکہ تمہارے دل میں صرف اور صرف منفی خیالات پہنچتے ہیں۔ لعنت بیچتی ہوں تم پر، تمہاری سوچ پر اور تمہارے گھر پر۔ بس یہی اوقات تھی تمہاری، دیکھ لینا بہت پچھتاؤ گے تم۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے اپنے دکھتے وجود کو سنبھالا اور ادا کو گود میں لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل آئی۔ بکھری تو وہ اماں سے گلے لگ کر تھی۔ بھائی بھابھی اس کی حالت پر غصے سے بیچو تاب کھا رہے تھے۔ اشر تو بہرام کی خبر لینے جا رہا تھا، لیکن سامیہ نے منع کر دیا۔ اب جب اس شخص سے سارے رشتے ختم ہو چکے تھے تو اس کے منہ لگنے سے کیا فائدہ؟ ویسے بھی کیچڑ میں پتھر پھینکا جائے تو چھینٹے خود پر ہی آتے ہیں۔ بہرام، طلاق کا لفظ شریف عورت کے لیے کلنک کا داغ ہے۔ کچھ دن بعد زندگی روٹین میں آ گئی۔ سامیہ کی عدت ختم ہوئی تو اس نے اسکول میں جاب کر لی۔ ردا اس کے ساتھ جاتی تھی۔ ذاکر صاحب اور عطیہ بیگم کو بھی سامیہ کی طلاق کا بہت دکھ تھا۔ سالک اب بھی ان کے گھر آتا، کبھی وہ نارمل تو کبھی بچکانہ حرکتیں کرتا۔ بہرام کے محلے میں سامیہ کی طلاق کی خبر پھیلی تو سب نے سامیہ کی حمایت ہی کی۔ بہرام بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ آفس سے نکلتا تو یوں ہی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا اور رات کے گھر آ کر سو جاتا۔ گھر بھی کباڑ خانے جیسا ہو گیا تھا۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ایک روز بازار میں عطیہ بیگم کو بہرام نظر آیا۔ بہرام نے بے ساختہ انہیں سلام کر ڈالا۔ عطیہ بیگم کو غصہ تو بہت آیا، مگر جواب میں سلامتی بھیجنا فرض ہے، سو بادل نوازتا انہوں نے جواب دیا اور باوجود کوشش کے چپ نہ رہ پائی، کیونکہ بہرام کی حالت بہت بری تھی۔ پہلے جب وہ سسرال آتا تو عطیہ بیگم سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ صاف ستھرا نکھرا نکھرا شیف بنی ہوئی، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے، جوتے چمک رہے ہوتے، چہرے پر اطمینان اور سکون ہوتا۔ لیکن اب کپڑے خراب، بے ترتیب بال، بڑی ہوئی شیو اور بنا پالش کے جوتے پہنے وہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ اچھی بیوی کی قدر نہیں کی نا؟ ایک بے بنیاد بات پر نہ صرف اس بے قصور کو بلکہ خود کو بھی سزا دی۔ کم از کم اس کی بات تو سن لیتے کہ اس نے فون پر اپنی بھابھی سے بات کی تھی۔ فون بھائی کا تھا، اس کی نئی سم پر بات ہوئی تھی۔ عطیہ بیگم نے بازار میں ہی دل کی بھڑاس نکالی۔ اس کا سر چکرا گیا، قبل اس کے کہ وہ کچھ اور کہتا۔ عطیہ بیگم تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ سر تھام کر کھڑا رہ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی یہی خیال اسے ستاتا رہا۔ سامیہ کو طلاق دینے کے بعد ویسے بھی وہ سب کی نظر میں گر گیا تھا۔ اس کا گھر ویران ہو گیا تھا۔ سامیہ نے کتنے سلیقے سے سب کچھ مینج کر رکھا تھا۔ اب نہ وقت پر کھانا ملتا، نہ بیماری میں کوئی دوا دینے والا ہوتا۔ وہ ویسے بھی بیزار رہنے لگا تھا۔ اوپر سے عطیہ بیگم سے حقیقت معلوم ہوئی تو پچھتاوا بھی ہونے لگا۔ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کئی دن وہ سوچ سوچ کر بے چین رہا۔ اس کی نیندیں اڑ گئی، سکون ختم ہو چکا تھا۔ اور بہت سوچنے کے بعد اس نے سامیہ کو درد بھرا میسج کر ڈالا۔ اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ ایک بار پھر اس کو اپنانا چاہتا تھا، یہ اس کی مجبوری بھی تھی۔ وہ ساری زندگی یوں مسافروں کی طرح اکیلے تو گزار نہیں سکتا تھا۔ جب بار بار بہرام کے میسیجز آتے رہے تو سامیہ نے کئی بار نظر انداز کرنے کے بعد کچھ سوچ کر اسے رپلائی دیا۔ بہرام، اب آپ کے پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب آپ میرے لیے نامحرم ہیں
اور ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس رپلائی کے جواب میں بہرام کی کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کر لی۔ بہرام باقاعدہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ سامیہ، میں جانتا ہوں کہ ساری غلطی میری ہی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے جان لیا ہے کہ تم نے مجھ سے پہلے اور میرے بعد بھی کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہاری قدر نہ کر کے میں نے گناہ کیا ہے۔ جانتا ہوں کہ تم کہیں اور شادی بھی نہیں کرو گی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں سامیہ، مجھے ایک موقع دے دو اور میری زندگی میں چلی آؤ۔ بہرام، آپ جو بھی کہہ لیں، اب سب بیکار اور بے مقصد ہے، کیونکہ اب ہم ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ سامیہ نے یہ کہہ کر کال بند کر دی، مگر بہرام باز نہ آئے اور برابر میسیجز کرتا رہا، ان میں وہی گڑ گڑانا اور معافیاں مانگنا۔ تقریباً 1 ماہ بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن اس نے سامیہ کو راستہ دکھایا۔ سامیہ، تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے؟ بہرام، آپ سب جانتے تو ہیں۔ سامیہ نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر ایک راستہ ہے جس سے ہم ایک بار پھر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، قانوناً اور شرعی طریقے سے رشتے استوار کر سکتے ہیں، اگر تم حلالہ کر لو۔ بہرام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کون ایسا شخص ہوگا جو چند دن کے لیے شادی کرے گا؟ سامیہ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ تمہارا پڑوسی سالک یہ کام کر سکتا ہے، وہ تو نارمل بھی نہیں ہے اور بقول تمہارے ہمدرد بھی ہے، اس کی فیملی بھی تم کو سپورٹ کرتی ہے، اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کا دماغ تو درست ہے بہرام، کیسے ہو سکتا ہے یہ سب؟ سامیہ نے کہا۔ دیکھو سامیہ، یہ کوئی انہونی بات نہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ ایسی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، غلط اور جذباتی فیصلوں کے ازالے کے لیے اللہ پاک نے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ رستہ بھی رکھا ہے۔ بہرام سامیہ کو رضامند کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی اور اس کی چپ نیم رضامندی تھی۔ ٹھیک ہے بہرام، سوچ کر جواب دوں گی۔ سامیہ کے ذو جواب سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ بڑی بے چینی اور بے قراری میں گزارنے کے بعد سامیہ نے اس کو خوشخبری سنا دی تھی۔ اور تھینک یو سو مچ سامیہ، مجھے امید تھی کہ تمہیں مجھ پر ضرور رحم آ جائے گا، میری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ بس اب جلدی سے نکاح کر لو اور پھر جتنی جلدی ہو سکے میری زندگی میں آ جاؤ۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے ہفتے میرا نکاح ہے، اب آپ مجھ سے تب تک رابطہ نہیں کریں گے جب تک میں نہ کہوں۔ سامیہ نے 4 دن بعد اطلاع دی۔ اوکے باس، جو آپ کا حکم، اب آپ کے احکامات پر ہی چلنا ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کے دل کی مراد جو پوری ہو رہی تھی، ایک بہت مشکل کام کتنی آسانی سے ہونے جا رہا تھا۔ شاید قسمت پوری طرح اس پر مہربان تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دردانہ، مجھے تو سامیہ سے دلی لگاؤ ہے۔ بہت پیاری اور معصوم بچی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا مجھے لگتا ہے جیسے میری اپنی بچی کے ساتھ ہوا ہو۔ وہ ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کو اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ نارمل نہیں ہے، اس سے شادی ایک رسک ہے، 40% چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ سامیہ یہ رسک لے، وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ عطیہ بیگم سے دردانہ بیگم نے سالک اور سامیہ کی شادی کی بات کی تو انہوں نے صاف اور سچے انداز میں اپنا موقف بیان کیا۔ آپا، یہ سامیہ کی خواہش ہے، دیکھیں نا، ہم نے سوچ سمجھ کر اس کی شادی بہرام سے کی تھی، لیکن اس کے نصیب میں طلاق تھی۔ اب یہ رسک لینے کو وہ خود تیار ہے۔ ہماری نیتیں صاف ہیں، اللہ پاک بہتری کے راستے خود بنائے گا۔ ہو سکتا ہے سالک بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ہم یہ نیک کام نیک ارادے اور دعاؤں کے ساتھ کریں گے، اس بھروسے پر کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کے نصیب روشن کر دے۔ دردانہ بیگم کی پر امید اور حوصلہ افزا بات عطیہ بیگم بھی پر امید ہو گئی۔ اشر اور اس کی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ سالک بھی خوش تھا کہ اس کی دلہن سامیہ بنے گی۔ یوں وہ اس کی دلہن بن گئی۔ ریتا 2 سال میں اپنی نانی اور ممانی سے اتنا مانوس ہو گئی تھی کہ سامیہ کے جانے کے بعد تنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ نیتوں کا اثر تھا، کچھ جذبے سچے تھے کہ سالک پر شادی کا مثبت اثر پڑا۔ مکمل اب نارمل تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، کبھی کبھی دورے پڑتے تھے، مگر شادی کے بعد اس میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ ادھر بہرام کانٹوں پر لیٹ کر دن گزار رہا تھا کہ کب سامیہ کا میسج آئے اور کب وہ سالک سے طلاق کی خوشخبری سنائے، لیکن سامیہ کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ طلاق کے بعد سامیہ کو عدت بھی گزارنی تھی، پھر کہیں جا کے دوبارہ بہرام سے نکاح ہوتا، اس میں بھی اچھا خاصا وقت درکار تھا۔ ایک پل کاٹنا محال تھا، جبکہ مہینوں کا انتظار
नंगी तलवार की तरह बहराम के सर पर लटक रहा था। 2 माह पूरे होते ही झंझलाकर बहराम ने खुद ही सामिया को काल काट डाली। इन 2 माह के अरसे में सामिया की मोहब्बत, तवज्जो, प्यार, देखभाल ने और सबकी दुआओं से डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिकल साइंस ने यह बात 100% दुरुस्त साबित कर दी थी कि 28 साल सालक जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद और तवाना और जहनी तौर पर भी बिल्कुल फिट और नॉर्मल हो चुका है और हर लिहाज से आम नौजवान की तरह जिंदगी गुजार सकता है। सामिया का मुकम्मल तौर पर इसको वक्त देना, इसका ख्याल रखना और छोटी छोटी एक्सरसाइज करवाने से इसमें बड़ी मुस्बत तब्दीली आई थी। अल्लाह के करम से सामिया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। बकौल डॉक्टर्स के ऐसे केसेस में इस तरह बहुत कम होता है। सभी ही खुश थे। अल्लाह पाक ने मौजज़ा कार दिखाया था। अतिया बेगम और जाकर साहब तो सजदे में गिर कर ज़ारो कतार रो रहे थे। शुक्राने पढ़ पढ़ कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। साथ ही सामिया के भी शुक्रगुजार थे कि जिसकी आमद से इनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। सामिया, हद होती है इंतज़ार की भी। तुम तो बिल्कुल चुप होके बैठ गई हो, ये जानते हुए भी कि मैं एक एक पल कांटों पर गुजार रहा हूँ। तुम 2 माह से हर इतना लंबा टाइम किस लिए? बस जल्दी से फैसला करो और सब कुछ खत्म कर दो। इद्दत के दिन भी तो पहाड़ की मानिंद खड़े हैं। बस फटाफट इस अधूरे इंसान से छुटकारा हासिल कर लो। सामिया, जो चुपचाप सुन रही थी, धीरे से बोली, मैं आपको मैसेज करने वाली थी खुशखबरी देने के लिए कि आप कल अम्मा के घर आ सकते हैं। मैं भी कल सबके सामने फैसला करूंगी और आपके हक में फैसला होगा। सच कहा आपने, वो वाकई अधूरा इंसान है, पागल और बेवकूफ़ सा। इसके साथ वक्त गुजारना महज मेरी मजबूरी थी। अब ये खेल भी ख़त्म कर दूंगी। कल शाम को इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी। इसकी बात पर बहराम खुशी से उछल पड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक साथ होंगे। सर झुकाए नादम नादम शर्मसार सा बहराम गेट पर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। दुर्दाना बेगम ने सलाम का जवाब देकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया और सहन में रखी कुर्सी की तरफ इशारा करके इसको बैठने के लिए कहा। दीगर कुर्सियों पर अशर, इसकी बीवी, जाकर साहब और अतिया बेगम भी बैठे हुए थे। आई एम सॉरी आंटी, और आप सब से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं नादम हूँ कि मैंने जल्दबाजी और जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर लिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। उम्मीद है आप सब भी सामिया की तरह मुझे माफ़ कर देंगे। और आपसे किसने कहा कि सामिया ने आपको माफ़ कर दिया है? सामिया की तीखी और तेज़ आवाज़ पर बहराम समेत सब आवाज़ की सिमत मतवज्जा हुए। बहराम घबराकर उठ खड़ा हुआ। सामने दरवाजे से वो दाखिल हो रही थी। इसके साथ सालक था, दराज कद और खूबसूरत सा, और वो बेहद निखरी निखरी मुतमिन पुरअतमाद सालक के हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। सामिया, तुम आ गई। सामिया, जल्दी से इन सब को अपना फैसला सुनाओ। बहराम बेकरारी से 2 कदम आगे बढ़ा। तभी सालक तेजी से आगे आकर इसके रास्ते में खड़ा हो गया और शहादत की उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज से अपनी भारी आवाज़ और गंभीर लहजे में बोला, ए मिस्टर, होश में आइए। मैंने अपनी बीवी से इतनी बेतकल्फ़ी से बात करने की इजाज़त नहीं दी आपको, इसलिए अपनी हद का ख्याल रखें। और हाँ, आप मेरी बीवी के लिए नामहरम है। इस बात का ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता। बहराम ने आंखें फाड़कर इसको देखा। वह बिल्कुल नॉर्मल था। फिर सामिया की तरफ देखा। ये सामिया, ये सब क्या है? ये क्या कह रहा है? मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट थी। तुमने तो फैसला मेरे हक में करने का कहा था। इन सबको बता दो कि तुम क्या चाहती हो। तुमने ये शादी क्यों की थी? तुम एक अधूरे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना बहराम रज़ा। अधूरे इंसान तो तुम हो, पागल तो तुम हो, अब नॉर्मल ये नहीं तुम हो। एक लफ्ज़ होता है मतलबी, जो बहुत खतरनाक है, और इससे ज़्यादा खतरनाक लफ्ज़ मुफाद परस्त होता है। तुम मुफाद परस्त हो। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। आज भी तुम बाजी लगाने आए हो अपने मतलब के लिए, अपना मुस्तकबिल महफूज करने। मुझे तुमसे प्यार था बहराम, है नहीं। अब मुझे तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। औरत पर हाथ उठाना, इसको अपनी जागीर समझ लेना, मर्दानगी नहीं होती। मियाँ बीवी के रिश्ते में शकूक और बेअतमादी नहीं होती। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती बहराम रज़ा। तुम जिसे अधूरा इंसान समझ रहे हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल इंसान है। वो बिल्कुल नॉर्मल और मोहब्बत किए जाने के काबिल है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और मुतमिन हूँ। मैंने सालक से शादी का फ़ैसला तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के कहने पर किया था। यही तुम्हें दिखाना और सुनाना भी था, जो रिश्तों के तकद्दस की अहमियत को नहीं जानता है।
میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن پچھتاؤ گے، اور اب ساری زندگی پچھتاتے رہنا۔ میری نظروں اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ جو مرد عورت کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے وہ ہمیشہ ادھورے اور ناکام ہی رہتے ہیں۔ سامیہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ بہرام منہ کھولے آنکھیں پھاڑے صرف سن رہا تھا۔ پانسا پلٹ چکا تھا۔ جو رائے اس نے خود دکھائی تھی آج اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ بازی ہار گیا تھا اور اب سر جھکائے سب کچھ لٹا کر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح مرے مرے قدموں سے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ جس شخص پر اس نے شک کیا تھا آج اس کے سامنے اپنی کل متاع ہار چکا تھا۔